اے مدینہ کے لوگوں، بنت رسول کی نماز جنازہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ آپ نے ان افراد کی ہمراہی میں بی بی کا جنازہ کہ وہ لوگ میرے بھی دشمن ہیں، میرے بابا رسول خدا کے بھی دشمن ہیں، جب ساری آنکھیں سو رہی ہوں اور رات کا سناٹا چھا گیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی رحلت ہو گئی اور آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے گھر میں صف عذاب بچھ گیا، ہر طرف سے گریہ و ماتم کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اہل بیت کے گریہ و بکا کرنے کی وجہ سے بنی ہاشم کی خواتین کو اس بات کا علم ہوا کہ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، چنانچہ وہ آپ کے گھر تشریف لائیں اور آپ کے غم میں برابر کی شریک ہو گئی۔ ان کو دیکھتے ہی دیگر خواتین مدینہ کو اس بات کا علم ہوا اور وہ اپنے گھروں سے یہ گریہ و بکا کرتے ہوئے باہر نکلی، یا سیدتا یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی بیٹی، اے ہماری سید و سردار، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور جیسے تمام مردوں کو اس بات کا علم ہوا کہ رسول خدا کی دختر نیک اختر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں تو چنانچہ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس تعزیت کے لیے آئے، اور جیسے انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین اور آپ کے فرزندان حسنین کریمین دونوں گریہ کناہ اور غمزدہ ہیں، ان کو دیکھ کر مدینے کے تمام لوگ غمزدہ ہو گئے۔ اب سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا جائے تو ہر فرد آگے بڑھ کے نماز ادا کرے۔ اب جیسے تمام لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جناب ابو ذر آگے بڑھے اور کہا، اے مدینہ کے لوگوں، بنت رسول کی نماز جنازہ مؤخر کر دی گئی ہے، تم سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جیسے ہی رات چھا گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور ہر آنکھ سو گئی، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ جیسے ہی رات کا پہلا پہر گزرا، امیر کائنات علی بن ابی طالب نے بی بی کا جنازہ تیار کیا، اور جنازہ تیار کرنے کے بعد کچھ افراد کے جو آپ کے ساتھ مشایعت کے لیے چلے کہ جن میں حسنین کریمین، حضرت مقداد، حضرت عمار، جناب عقیل، زبیر، ابو ذر، سلمان اور بنی ہاشم کے کچھ افراد شامل تھے۔ آپ نے ان افراد کی ہمراہی میں بی بی کا جنازہ جنت البقیہ میں جس مقام پہ آپ نے بی بی کو دفن فرمایا، آپ اس مقام پر لے کر گئے اور آپ نے بی بی کو دفن کرنے کے بعد اس کے اطراف میں 7 یا 7 سے زائد قبریں بنا دی تاکہ کسی کو بھی قبر کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ اس بات کی کیا وجہ تھی کہ جب سارے کا سارا مدینہ اس بات کا ارادہ رکھتا تھا کہ وہ بی بی کا جنازہ پڑھے، آخر ان کو جنازے میں کیوں شریک نہ کیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ بی بی کی وہی وصیت ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا، یا علی، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں، کیا آپ میری وصیت پر عمل کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے بنت رسول، آپ جو بھی حکم صادر فرمائیں گی میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ تو بی بی نے ارشاد فرمایا، یا علی، مجھے رات کے وقت غسل و کفن دینا اور مجھے رات کے وقت دفن کرنا، اور یا علی میری ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ ان افراد کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دینا جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے، جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور جنہوں نے میرا حق مجھ سے چھین لیا، اس لیے کہ وہ لوگ میرے بھی دشمن ہیں، میرے بابا رسول خدا کے بھی دشمن ہیں اور وہ خدا کے بھی دشمن ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اور ان کا کوئی بھی چاہنے والا، ان کا کوئی بھی پیروکار، ان کا کوئی بھی صحابی میرے جنازے میں شریک نہ ہو، اور مجھے اس وقت دفنانا جب ساری آنکھیں سو رہی ہوں اور رات کا سناٹا چھا گیا ہو۔